الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس، رواه البخاری فی کتاب الرقاق۔ ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ ارشادات کی اس مجلس میں۔ اس دنیا میں بہت سارے لوگ غنا اور مالداری اس چیز کا نام بتاتے ہیں کہ کسی آدمی کے پاس بہت زیادہ دولت ہو۔ دنیا میں وہی آدمی غنی اور مالدار کہلاتا ہے جس کے پاس ساز و سامان دنیا کا زیادہ ہو۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غنا کا ایک ایسا معنی بتلایا ہے جو حقیقی غنا ہے۔ دنیا والوں کا بتایا ہوا معنی الگ ہے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا معنی بالکل الگ ہے۔ دانشور علماء نفسیات اور ہر ایک وہ جو اخلاق فاضلہ اور انسانی صلاحیتوں خوبیوں سے واقفیت رکھتے ہیں، ان کے نزدیک غنا اور مالداری کا معنی مطلب کچھ الگ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس جمی ہوئی تھی۔ آپ نے ایک بار صحابہ کرام سے پوچھا، تم لوگ مفلس کس کو کہتے ہو؟ اکثر لوگوں نے بتلایا کہ اللہ کے رسول مفلس وہ ہے من لا دینار لہ ولا درہم، جس کے پاس دینار و درہم نہ ہو، سونا چاندی نہ ہو، پیسے نہ ہو، جس کے پاس مال و متاع نہ ہو، وہی آدمی بیچارہ مسکین ہے، غریب ہے۔ مفلس کا یہی تصور دنیا والوں نے قائم کیا ہوا ہے۔ غنی کون ہے؟ اگر یہ سوال کیا جائے تو دنیا والے کہتے ہیں کہ غنی وہ آدمی ہے جس کے پاس مال و متاع بہت زیادہ ہو، درہم و دینار بہت زیادہ ہو، سونا چاندی بہت زیادہ ہو، وہ آدمی مالدار ہے۔ لیکن وہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مفلس کی تعریف گویا کہ دنیا والوں کی نظر میں مفلس وہ ہے جس کے پاس مال و متاع نہیں ہے، لیکن اسلام کی نظر میں، رسول اکرم کی نظر میں حقیقی مفلس وہ ہے دنیا سے جائے، ایک لمبی عمر گزارے، صدقات، خیرات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ڈھیر لگا کر لے جائے، اور جب آخرت کے اندر اس کے نامہ اعمال تولے جائیں تو نیکیوں کے ڈھیر دیکھ دیکھ کر لوگ حیران ہوں اور اس کی قسمت اور اس کی اچھائی پر عشش کریں، واہ کیا آدمی ہے، دیکھو یہ ہیں کامیاب بندے، نیک بندے، دیکھو تو دنیا سے آیا کہ شان سے آیا ہے، نمازوں کے، روزوں کے، حجوں کے اور زکاتوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، صدقات و خیرات کتنے کیے ہیں اس نے دنیا میں۔ دنیا والے دیکھ دیکھ کر حیران ہیں۔ لیکن اس سے پہلے کہ اس کے لیے حکم ہو کہ اس کو جنت میں لے جاؤ، ایک آدمی آتا ہے اور کہتا ہے اللہ رب العزت کے دربار میں، پروردگار یہ آدمی دنیا میں بڑا مالدار تھا،
لیکن بہت طاقتور بھی تھا، اور اپنی اس طاقت کے ذام میں، گھمنڈ میں، غرور میں اس نے میرے حقوق پامال کیے، مجھ کو گالی دی، مجھ کو مارا پیٹا، سماج میں مجھے بے عزت کیا۔ پروردگار میں کچھ نہیں کر سکا، میں کمزور تھا، ضعیف تھا، لیکن آج تیرے دربار میں یہ مقدمہ پیش کر رہا ہوں۔ دنیا والوں کے دربار میں یہ مقدمہ پیش کیا تھا، کسی نے مجھے انصاف نہیں دیا، انصاف کی بات نہیں کہی، منہ دیکھی بات کی لوگوں نے۔ تیرے دربار میں مقدمہ پیش کر رہا ہوں، پروردگار مجھے انصاف چاہیے۔ اللہ رب العزت اس سے کہے گا ٹھیک ہے، آج کسی پر ظلم نہیں ہوگا، انصاف یہی ملے گا۔ اللہ رب العزت اسے پوچھے گا کیا خیال ہے، اس کی جو ڈھیروں نیکیاں لگی ہوئی ہیں، ان نیکیوں میں سے تھوڑی نیکی لے کر تجھے دے دی جائے، تیرا بھلا ہو جائے، کیا تو اپنے حکم سے، اپنے دعوے سے دستبردار ہو جائے گا؟ جو چیز تو مانگ رہا ہے، جس چیز کی شکایت کر رہا ہے، اس سے دستبردار ہو جائے گا، راضی ہو جائے گا؟ کہے گا پروردگار ہاں، اگر نیکیاں مل جائیں تو میں راضی ہو جاؤں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس دن سونے چاندی کی کوئی قیمت نہیں ہوگی، دنیا کے مال و متاع کی کوئی قیمت نہیں ہوگی، کھانے پینے کی چیزوں کی کوئی قیمت نہیں ہوگی۔ پھر قیمت کس چیز کی ہوگی؟ قیمت ہوگی نیکی کی، بھلائی کی، خیرات کی، صدقات کی، ان کی قیمت ہوگی کہ ان کی بنیادوں پر لوگ جنت میں جاتے رہیں گے۔ تھوڑی سی نیکیاں کم ہو گئی، مانگتا پھرے گا سارے قیامت کے میدان میں، ماں سے، باپ سے، بھائی سے، بہن سے، بیوی سے، بچوں سے، دے دو تھوڑی سی نیکی دے دو، جنت میں چلا جاؤں، بس تھوڑی سی۔ لیکن کوئی دے گا نہیں، کیوں؟ ہر ایک آدمی کو اپنی لگی ہوگی، نفسی نفسی۔ جب انبیاء کرام نفسی نفسی کر رہے ہوں گے تو کوئی دوسرے کو کیسے یہ ہمت ہوگی کہ وہ اپنے آپ کو کسی مصیبت میں ڈال کر کسی کو نیکیاں دے دے؟ نہیں کرے گا ہمت انسان۔ جب اللہ رب العزت نے اس سے کہا کہ ہم تجھے انصاف دیتے، لیکن یہ بتلا اس کی نیکیاں اگر تجھے دے دی جائیں اتنی اتنی، اس تیرے دعوے کے بدلے میں، تو راضی ہو جائے گا؟ کہے گا پروردگار ہاں میں راضی ہو جاؤں گا، میرا کوئی مطالبہ نہیں رہے گا۔ اللہ رب العزت اس کے نامہ اعمال سے نیکیاں لے کر اس کو دے دے گا۔ ایک دوسرا آدمی آئے گا، وہ بھی اپنی بات بتلائے گا، اس نے میرے ساتھ ایسا کیا، وہی اس کے ساتھ بھی سارے مراحل، اس کو بھی نیکیاں دے دی جائیں گی۔ دوسرا آئے گا، تیسرا آئے گا، چوتھا آئے گا، لوگ آتے رہیں گے، لیکن نیکیاں کم ہوتی رہیں گی، یہاں تک کہ کم ہوتے 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 نیکیاں ہی ختم ہو جائیں گی۔ ابھی کچھ دیر پہلے ڈھیر لگے ہوئے تھے نیکیوں کے، دیکھنے والے اشش کر رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے یہ تو ضرور جنت میں جائے گا، اسے جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ کتنی عبادتیں کی ہیں اس نے۔ اب حال یہ ہے کہ نیکیاں سب ختم ہو گئی، لیکن مطالبہ کرنے والے باقی ہیں۔ اللہ رب العزت ان سے کہے گا یہ بتلاؤ، نیکیاں تو اس کے پاس ہے نہیں، اور تمہارا یہ حق اس کی طرف نکل رہا ہے، اگر تمہارے گناہ لے کر اس کے اوپر ڈال دیے جائیں تو تم راضی ہو جاؤ گے؟ وہ تو قسمت سے چاہتے ہوں گے کہ ہمارے کچھ گناہ کم ہو جائیں تاکہ نیکیاں بڑھ جائیں۔ کہیں گے ہاں پروردگار ہم راضی ہو جائیں گے، اگر ہمارے گناہ کم کر دیے جائیں اتنے وہ ہم خوش ہیں، ہم راضی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے گناہ کم کر دے گا۔ لوگ مطالبہ کرنے والے آتے رہیں گے،
نیکیاں ختم ہو گئی ہیں، اب اس کے ذمے برائیاں آ رہی ہیں، اس کے نامہ اعمال میں، اس کے حساب میں برائیوں کا ایک ڈھیر لگ گیا۔ پھر جیسے لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ یہ تو جنت میں ضرور جائے گا، ایسے ہی دیکھنے والے دیکھیں گے اور کہیں گے کہ اب اس کی خیر نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہے حقیقی مفلس۔ مفلس تم کہتے ہو جس کے پاس مال نہ ہو؟ نہیں ہے، آ جائے گا کہیں سے۔ آج مفلسی ہے، کل کو بدل سکتا ہے، لیکن جس آدمی کو یہ حادثہ قیامت میں پیش آئے، اس کی نیکیاں کم ہو جائیں، برائیاں اس کی بڑھ جائیں، اس سے زیادہ مفلس کوئی نہیں، کیونکہ وہاں میدان حشر میں نہ کوئی اس کو نیکی دے گا اور نہ کوئی دوسری چیز بدلے میں پیش کر کے چھٹکارا پالے، ایسا بھی نہیں ہوگا۔ بہت مشکل معاملہ رہے گا۔ تو یہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ مفلس کس کو کہتے ہیں۔ تو دنیا والوں نے الگ معنی بتلایا تھا، رسول اکرم نے الگ معنی بتلایا۔ یہ حقیقی مفلس ہے۔ مفلس وہ بھی ہے جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو، لیکن حقیقی مفلس نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج درہم و دینار نہیں ہے، کل ہو سکتا ہے، کل نہیں ہے پرسوں ہو سکتا ہے۔ کوئی کام کرے گا، تجارت کرے گا، پہلے رکھا ہوا روپیہ ہے اس کو کاروبار میں لگا دے گا، آمدنی ہوگی، اس کی مفلسی کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے۔ لیکن جس آدمی کو قیامت کے دن مفلس بننا پڑ گا، اس کی مفلسی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ جس نے اپنی آخرت کو قیامت میں بگاڑ لیا، پھر اس کا رکھوالا کوئی نہیں ہے، کوئی اسے نیکی نہیں دے گا، سب سے بڑا مفلس وہی ہوگا۔ تو یہ مفلسی کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حقیقی معیار بیان فرما دیا۔ اب غنا کا، جو آدمی غنی ہے، مالدار ہے، بڑا ہے، تو یہ بڑائی آتی کیسے ہے؟ ایک آدمی کیسے غنی بنتا ہے؟ بہت سارے مال سے۔ ہاں، دنیا والے تو یہی کہتے ہیں، جس کے پاس مال ہو، جائیداد ہو، روپیہ ہو، سونا ہو، چاندی ہو، حشم خدم ہو، بہت سارے، اے مالدار آدمی بھائی۔ لیکن حقیقت میں وہ مالدار نہیں ہے، کیونکہ یہ مالداری بہت جلد ضائع ہونے والی ہے۔ تو اصل مالدار کون ہے؟ فرمایا اصل مالدار وہ ہے جس کا نفس مالدار ہے، جس کی طبیعت مالدار ہے، جو اپنے جو کچھ بھی اللہ رب العزت نے اس کو دے رکھا ہے اس کے اندر مگن ہے، کسی سے مانگتا نہیں، مطالبہ نہیں کرتا، کسی کے سامنے سر نہیں جھکاتا، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ غنا نفس، نفس کا غنا، نفس کا مالدار آتا ہے اس کے پاس، اور کوئی آ جائے مانگنے والا فوراً دے دیتا ہے، دیا دے دو۔ کبھی ڈرتا نہیں ہے کہ میاں ایسے ہی دیتا رہا تو میرا کیا ہوگا، بچوں کا کیا ہوگا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ چیز جو دینے والی بتلائی، یہ چیز بھی انسان تبھی دیتا ہے جب اللہ رب العزت اس کو توفیق دیتا ہے، ورنہ ہزاروں لاکھوں لوگ ایسے پڑے ہوئے ہیں دنیا کے اندر، اللہ رب العزت نے دیا بے شمار ہے، لیکن ان کو جتنا دیا ہے وہ نہ دنیا میں ان کے کام آتا ہے اور نہ دوسروں کے کام آ پاتا ہے۔ بہت ہی کنجوس اور بہت ہی زیادہ بخیل
بعض لوگ واقع ہوئے ہیں، نہ خود فائدہ اٹھاتے ہیں اس مالداری کا اور نہ دوسروں کو اٹھانے دیتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مالداری کا ایک دوسرا معنی بتلایا، الغنا غنى النفس، حقیقی مالداری نفس کی مالداری ہے، کسی سے مانگنا نہیں۔ ایک فقیر کو بہت پہنچے ہوئے عالم، لیکن اپنی خیال میں مست رہنے والے، کسی کے دربار میں حاضری نہ دینے والے، کسی سے نہ مانگنے والے، ان کی کچھ اچھائیاں انہوں نے بادشاہ نے سنی، ان کو بلاوا، فلاں کو بلا کے لاؤ۔ آئے، کچھ نصیحت کرو، نصیحت کی، ظلم نہ کرو، انصاف کرو، ایسا کرو ویسا کرو، بہت دیر تک ان کی نصیحتیں سنتے رہے۔ بات ختم ہو گئی، جانے کے لیے تیار ہوئے، کچھ مانگیے۔ کیا مانگے بھائی؟ نہیں کچھ تو نہیں، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں، میرے پاس سب کچھ ہے، مجھے قطعاً کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، لہذا میں نہیں مانگتا۔ ارے نہیں، کچھ تو تمنا کیجئے، کچھ آرزو ہم آپ کے ساتھ کچھ حسن سلوک کر سکیں۔ نہیں، آپ دوسروں کے ساتھ کیجئے، مجھے ضرورت نہیں ہے، ہوگی تو آپ سے کہہ دوں گا۔ بڑا اصرار ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن نہیں لیا، چلے گئے۔ لیکن بادشاہ نے اپنے دوسرے ایلچی کے ہاتھوں ان کو بھجوایا، لے لیجئے حضرت، دیکھیے بادشاہ دے رہا ہے، یہ اس کا تحفہ ہے، بادشاہ حضرات دیتے ہیں تو اس کو منع نہیں کرتے ہیں، یہ آپ نے کوئی مانگا تھوڑا ہی ہے، بغیر مانگے دے رہا ہے تو اس میں کیا حرج ہے؟ مانگنا برا ہے، لیکن آپ نے تو مانگا نہیں، آپ تو منع ہی کر رہے ہیں، اور پھر بھی وہ دے رہا ہے تو لے لیجئے نا۔ فرمایا جاؤ اپنے بادشاہ کو دے دو، اس کو زیادہ ضرورت ہے، وہ بیچارہ فقیر ہے، مفلس ہے۔ واپس چلے آئیے، اس کی سمجھ میں آئے گی نہیں بات۔ آئے، کیا ہوا؟ انکار کر دیا لینے سے۔ حضور انکار ہی نہیں کیا بلکہ یہ کہا کہ بادشاہ کو دے دینا، وہ بیچارہ زیادہ محتاج و فقیر ہے۔ اچھا ایسا کہا، بلا کے لاؤ۔ ابھی بیچارہ جا ہی رہا تھا، راستے میں کہ پہنچے سرکاری کارندے اور کہا آپ کو حضور بلاتے ہیں۔ واپس آ گیا بیچارہ، دربار میں حاضر کیا گیا۔ ہم نے تمہیں تحفہ دینا چاہا، تمہاری مدد کرنا چاہی، تم نے انکار کر دیا، چلو یہاں تک بات چلتی ہے، لیکن یہ کیا کہا تم نے کہ بادشاہ کو زیادہ ضرورت ہے، وہ زیادہ محتاج اور مفلس ہے؟ تم نے ہمیں مفلس کہا، ہماری شان میں گستاخی کی، ہمیں برا بھلا کہا، کیوں کہا ایسا؟ نہیں حضور، بات یہ ہے کہ مجھے ضرورت نہیں ہے، اس لیے میں لینا نہیں چاہتا۔ اب یہ آپ کے کارندے جو ہے زبردستی کر رہے ہیں، تو میں نے کہہ دیا بادشاہ کو دے دو، ان کو زیادہ ضرورت ہے۔ آپ اتنی بڑی حکومت کے مالک ہیں، اتنی تمام ضروریات، تمام رعایا کی خبرگیری رکھنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ ایسے میں مجھے ضرورت ہے کہ آپ کو نئی نئی ریاستیں، نئے ملکوں سے جنگ کرنا، فوج فراہم کرنا، اس کی تنخواہ دینا، لڑنا، قلعوں کو فتح کرنا، یہ کس لیے ہے؟ اس لیے تاکہ زیادہ سے زیادہ خزانہ آپ کے خزانے میں جمع ہو جائے۔ ہر دن آپ سوچتے رہتے ہیں کہ کون سا ٹیکس لگایا جا سکتا ہے جس سے کچھ اور آمدنی بڑھ جائے۔ اور دیکھیے، مجھے میرے رب نے جتنا دیا ہے اس سے زیادہ کی مجھے تمنا ہی نہیں ہے، تو میں زیادہ مستحق ہوں اس مال کا یا آپ زیادہ مستحق ہیں؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ بات سمجھ میں آئی؟
حقیقی غنا، حقیقی استغنا اور حقیقی مالداری یہی ہے کہ آدمی کا نفس مطمئن ہو، مالدار ہو۔ غنا نفس، نفس کا غنی ہے، کبھی ڈرتا ہی نہیں ہے۔ یہ خرچ کر دوں گا تو کہاں سے آئے گا، وہ کیسے دے دوں گا تو کہاں سے آئے گا۔ دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ، بعض ہمارے بھائی دینی کام کرنے کے لیے ان کو چندے کی ضرورت پڑتی ہے، چندہ کرنے کے لیے گئے، یہ کام ہے، اتنے دنوں سے چل رہا ہے، آپ کی مدد، آپ کی استعانت، آپ کی تھوڑی سی توجہ اس کام کو بہتر انداز میں انجام دینے کے لیے کافی ہوگی، آپ بھی دیجئے کچھ۔ ارے میاں کیا اور کوئی کام نہیں ہے آپ لوگوں کو، یہ مانگتے پھرتے ہیں آپ لوگ کہ چندہ دیجئے چندہ دیجئے، اور کوئی کام نہیں ہے آپ کے پاس۔ وہ بیچارے کیا کیا سنتے ہیں اور کیا کیا ان کو سننا پڑ جاتا ہے، حالانکہ وہ اپنی ذات کے لیے نہیں گئے، وہ تو آپ ہی کی قوم کے بچوں کو، بچیوں کو شکشت کرنے کے لیے، ان کو تعلیم یافتہ بنانے کے لیے در در جا کر مانگ رہے ہیں، اور آپ ان کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ ان کو احترام سے بٹھاتے، عزت سے بٹھاتے اور ان کا آدر کرتے کہ بھئی یہ لوگ بڑے اونچے پائے کے لوگ ہیں، ان کو اپنی فکر نہیں، دین کی زیادہ فکر ہے، ملت کی زیادہ فکر ہے، اپنے سماج کی زیادہ فکر ہے، سماج کے لوگ پڑھے لکھے ہو جائیں۔ اس لیے گھر گھر جا کر یہ پریشانی اٹھا کر پیسے جمع کرتے ہیں اور اسکول چلاتے ہیں، مدرسہ چلاتے ہیں۔ ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے ان کو۔ کتنے لوگ ہیں اس دنیا میں اچھا کاروبار ہے، اچھا کاروبار کر رہے ہیں، لیکن اس اچھے کاروبار کے باوجود کسی نیک کام میں ان کا پیسہ نہیں لگتا، اور باقی واہیات کاموں میں سب سے آگے رہتے ہیں۔ ٹورنامنٹ ہو رہا ہے، چندہ دیجئے، ہاں ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے، کون کون آ رہا ہے، فلاں فلاں آ رہا ہے، تو ٹھیک ہے 10,000 لکھ لو، 15,000 لکھ لو۔ قوالی ہوگی، سیٹھ صاحب چندہ دیجئے، قوالی ہوگی، کون آئے گا، فلاں فلاں، تو کوئی قوالن بھی آئے گی، ہاں ہاں فلاں صاحب اور فلاں جگہ کی مشہور قوالی گانے والی خاتون بھی آئے گی، اچھا مقابلہ ہوگا تو ٹھیک ہے چلو اتنا لکھ دو۔ ٹورنامنٹ ہو رہا ہے، قوالی ہو رہی ہے، مشاعرہ ہو رہا ہے، کھیل کود کبڈی ہو رہی ہے، سب کے لیے ان کے پاس پیسہ ہے۔ ایک آدمی چلا گیا، ہم ایک اسکول چلاتے ہیں، یتیموں کو، غریبوں کو، مسکینوں کو تعلیم یافتہ بنانے کے لیے آپ بھی تعاون کیجیے۔ ارے میاں کیا آپ نے دھندا بنا رکھا ہے؟ اس کو 100 باتیں آپ سنا رہے ہیں، ٹھیک ہے چلیے 10 روپے کی رسید کاٹ دیجیے۔ 10 روپے کی؟ اتنا بڑا سیٹھ آدمی 10 روپے دے گا؟ ارے بھائی لینا ہو تو لو، ہمارے پاس وقت نہیں ہے، آپ جائیے۔ 10 روپے دیتے ہوئے اس کا دل دکھ رہا ہے، وہاں 10,000 دیے، 15,000 دیے، وہاں کچھ بھی نہیں کہا، نہ پوچھا پچھلی بار ٹورنامنٹ ہوا تھا، چندہ لے گئے تھے، کتنا خرچ ہوا، کتنا بچا، وہ بچا تھا کہاں گیا، کوئی پوچھتا ہے؟ نہیں پوچھتا۔ لیکن مدرسے میں، اسکول میں، یتیم خانے میں 100 آدمی اس کا ٹیٹوا دبانے کے لیے، اس کی گردن دبوچنے کے لیے کھڑے رہتے ہیں، دیں گے کچھ نہیں، کھال ضرور اتاریں گے اس کی۔ یہ صورتحال، حالانکہ یہ نہیں سوچتے کہ یہ جو ہمیں توفیق نہیں ہوتی نیک کام میں دینے کی، سماج کی بھلائی میں دینے کی، یہ نحوست ہے اللہ رب العزت کی طرف سے۔ وہ نہیں چاہتا کہ ہمارا مال اچھی جگہ میں خرچ ہو جائے، ہاں برائی میں ہم خود ہی دے دیتے ہیں،
کیونکہ پروردگار پیسے کو پسند نہیں کر رہا ہے. برائی میں جانا، برائی کے راستے سے آئے، برائی کے راستے میں جائے گا. بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو نیکی کا کام کرنے، سماج کی بھلائی کے لیے اقدام کرنے والوں کا استقبال کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، جو کچھ ان سے بن پڑتا ہے وہ دیتے ہیں، ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ بھائی آپ آئے، ہمیں ایک ضرورت کا خیال محسوس ہوا اور یہ کام کرتے رہیے بھائی، ہماری طرف سے یہ لیجئے. اتنا کرنے میں آپ کو کیا جا رہا ہے؟ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ. حوصلہ افزائی کریں، جو کچھ بھی بن پڑے دے دیں، اللہ رب العزت ان کے مال و اولاد میں ترقی عطا فرمائے. یہ خوش اخلاقی، یہ ہے غنی النفس. اور جب بھی کبھی نیک کام میں دینے کا معاملہ ہو، آپ گننے لگ جائیں، اتنے وہاں چلے جائیں گے، اتنے وہاں چلے جائیں گے، بچے گا کیا؟ ارے بھائی تب تو اپنی ضرورت ہی پوری نہیں ہو پا رہی ہے، کہاں سے دیں؟ یہ نہیں ہونا چاہیے. آئیے ایک آیت کریمہ جس میں اللہ رب العزت ہمیں، آپ کو، ہمارے سماج کو بہتر انداز میں زندگی گزارنے، اپنے نفس کو، اپنی ذات کو، اپنے کردار کو، اپنے سماج کو بدلنے کے لیے ہدایت فرماتا ہے. بہت مشہور آیت کریمہ ہے، اکثر آپ نے سنا ہوگا، خطباء کرام اور سیاسی حضرات بھی پڑھتے ہیں. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. عام طور پر اس آیت کریمہ کا معنی یہ کیا جاتا ہے، جیسا کہ حالی نے ایک شعر میں اس کو اس انداز سے کہا کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال اپنی حالت کے بدلنے کا. یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ قوم اپنی حالت بدلنا نہ چاہے. ایک طرح سے بات یہ بھی صحیح ہے. پہلے ضروری ہے کہ آدمی خود اپنے اندر تبدیلی لائے، اپنے آپ کو بدلنا چاہے. ایک آدمی عزت چاہے ہی نہیں تو اللہ رب العزت کیوں اس کو عزت دے گا؟ ایک آدمی نیک بننا نہیں چاہتا، اللہ رب العزت کیوں زبردستی اس کو نیک بنائے گا؟ ایک آدمی پاکیزگی کی زندگی گزارنا نہیں چاہتا تو اللہ رب العزت زبردستی اس کو پاکیزہ تھوڑی بنائے گا. آپ چاہیں گے تو اللہ رب العزت آپ کے لیے اس طرح کے وسائل مہیا فرما دے گا. اسی لیے مفسرین کرام نے اس آیت کریمہ کے معانی اور مطالب پر جو کچھ بحثیں کی ہیں، ان میں ایک بات یہ جو ہمارے موضوع سے متعلق ہے، 1000 روپے کی ایک بات کہ تغییر کا عمل، تبدیلی کا عمل، سدھار کا عمل پہلے اپنی ذات سے شروع کرنا چاہیے. بد اخلاقی، بد معاملگی، بد زبانی، بد کرداری، ہم چاہتے ہیں ساری دنیا کے لوگ اچھے ہو جائیں. بد زبانی نہ کریں، بد کرداری سے باز آ جائیں، بد اخلاقی سے توبہ کر لیں. وعظ و نصیحت، دنیا بھر کی چیزیں ہم کرتے رہتے ہیں، لیکن خود ہمارا کیا حال ہے؟ ہماری بد اخلاقی میں کوئی سدھار نہیں، ہماری بد کرداری میں کوئی سدھار نہیں، ہماری بد زبانی میں کوئی سدھار نہیں. اس سے کام نہیں چلے گا. پہلے آپ تغییر و تبدیل، آپ ہر طرح کی تبدیلی کی ابتدا اپنے آپ سے کیجئے، اپنے نفس سے کیجئے، اپنے آپ کو بدلیے.
اپنے آپ کو بدلیں گے، اپنے آپ سے ابتدا کریں گے، تو رفتہ رفتہ دوسرے لوگ بھی اپنے آپ کو بدلیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے قرآن شریف میں پیش فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے اسوہ حسنہ کے بطور میں اپنے رسول کو پیش کرتا ہوں۔ رسول کے اسوہ حسنہ کو اپناؤ، عبادت میں، ریاضت میں، معاملات میں، بیع و شراء میں، رہن سہن میں، کاروبار میں، اخلاق اور پرہیزگاری میں، کردار اور دیانتداری میں، ہر ایک چیز میں یہ ایک نمونہ تمہیں دیا ہے، اس کے مطابق اپنے آپ کو درست کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ رب العزت کا یہ فرمانا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، یعنی یہ کہنا کہ میں مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے آیا ہوں، تاکہ پورے کر دیے جائیں اخلاق کے سارے پیمانے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ رب العزت پیش کر رہا ہے اور رسول اکرم خود اپنی ذات کو پیش کر رہے ہیں کہ میں آیا ہی اس لیے ہوں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا دعویٰ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیل، ساری زندگی کا عمل، آپ کا کردار ایسا بے مثال رہا کہ کسی آدمی کو حرف گیری کی نوبت نہیں آئی، اور اگر کسی آدمی نے اپنی کم فہمی سے آپ کے کسی عمل پر انگشت نمائی کی تو اس کے ساتھیوں نے خود اس کو ملامت کی، اس لیے نہیں کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اندھے تھے لہذا اس آدمی کی بات کو رد کر دیا، نہیں، اس لیے کہ وہ لوگ آپ کو، آپ کی حقیقت کو بہتر طور پر جانتے تھے اور اس کے سامنے ایک دو نہیں سینکڑوں مثالیں پیش کر دیں۔ اس کردار کے ساتھ یہ بات تو کہہ رہا ہے، اور اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی بات آئی، آپ کے صحابہ کرام اس انداز سے سوچ رہے ہیں تو کبھی یہ نہیں کہا غلط سوچ رہے ہیں، نہیں، ان کو بلایا، مجلس بیٹھی، ان کی بات پیش کی، ان سے کہا کہ تم اپنی بات کہو، ہمت نہیں ہوئی اپنی بات رکھنے کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت خوبصورت انداز میں ان کی بات خود پیش کی، ان کے مقدمے کو بہت ہی زوردار طریقے سے رکھا، تمہارا ایسا کہنا، ایسا کہنا، ایسا کہنا بالکل بجا اور درست ہے، اور پھر اپنی بات رکھی، اگر میں ایسا کروں، اگر میں ایسا کروں، اگر میں ایسا کروں، نادم ہوئے، شرمندہ ہوئے۔ اللہ کے رسول، آپ کا فرمانا صحیح، آپ کا سوچنا صحیح، آپ کی پلاننگ صحیح، آپ کا کردار درست، ہماری سوچ غلط، ہماری فکر غلط، ہمارے انداز غلط۔ روتے روتے ہچکیاں بن گئیں، داڑیاں بھیگ گئیں، کس لیے کہ جتنی دور اندیشی سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوچ رہے ہیں یہ نہیں پہنچ پائے، اور جتنا اعتماد رسول اکرم ان پر کر کے دوسروں کو نواز رہے ہیں اس اعتماد تک یہ نہیں پہنچ پائے، اور جب اس کا اظہار فرمایا رسول اکرم نے
تو محبت میں رو رو کر انہوں نے اپنے آپ کو بے قابو کر دیا. تو یہ کردار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. آپ نے جس حالات میں آ کر قوم کے سدھار کی کوششیں کی تھی، کون سی برائی تھی جو ان کے اندر نہیں تھی؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے برائیوں کو ان سے نکالا اور ان کی جگہ اچھائیوں کو پیدا کیا. ایسا کرنا ہے، ایسا نہیں کرنا ہے، یہ برائی ہے اور یہ نیکی ہے. سب سے پہلے اللہ رب العزت پر توکل، اس کی ذات پر مکمل بھروسہ. رزق وہ دیتا ہے اور اس نے پہلے متعین کر دیا ہے. سامان دنیا عیش و آرام چند روزہ ہے، اصل زندگی مرنے کے بعد کی ہے. ان تمام باتوں کو اتنے پیارے انداز میں آپ نے سمجھا دیا کہ لالچ، حرص، ہوس اور خواہش سب ختم ہو گیا ان کی زندگی سے. اور ساری برائیوں کی جڑ قتل، خونریزی، بلاತ್ಕಾರ، ڈاکہ زنی، چوری، ان تمام کے پیچھے کیا ہے؟ حرص، ہوس، لالچ اور خواہش پرستی. ان کو نکال دیا جائے کسی آدمی کی زندگی سے، یہ پیدا نہ ہونے دی جائیں. آدمی کسی کو قتل کرے گا، کیوں قتل کرے گا؟ میں اس کو کیوں ماروں؟ کسی کا مال لوٹے گا، چوری کرے گا، ارے میرے رب نے میرے نصیب میں، میری قسمت میں جتنا لکھ دیا ہے وہ کہیں جائے گا نہیں اور اس سے زیادہ ملے گا نہیں. اس بات پر اگر آدمی پکا ہو جائے، عقیدہ رکھے، چوری کرے گا کسی کا مال، امانت میں خیانت کرے گا؟ نہیں کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا ایمان مضبوط ہے، پکا ہے. جتنا میری قسمت میں ہے اتنا ہی ملے گا، اس سے زیادہ نہیں ملے گا. کسی کو نہ ستائے گا، نہ کسی کے ساتھ برائی کرے گا. تو ان تمام چیزوں کو پیدا کرنے کے لیے اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے. آج سے تبدیلی کی ابتدا کرو، جو برائیاں ان کو چھوڑنے کے لیے. پروردگار ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا